مشاہد صاحب اس پہلے موضوع سے جڑا ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. یہ این ایف سی ایوارڈ کی جو منصفانہ تقسیم ہے اور پھر 18ویں ترمیم سے جو مقتدرہ کو کئی ایک تحفظات رہے، بالخصوص باجوہ صاحب کے دور میں بھی، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ کہیں اس کی وہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس کے متبادل کے طور پر نئے صوبوں کا آئیڈیا دیا جا رہا ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیا منطق ہے، لیکن این ایف سی دیکھیں نا، اب یہ بھی این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے ہر 5 سال کے بعد. بالکل ٹھیک. یہ 15 سال کے بعد نیا ایوارڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے. اور میں این ایف سی پر بھی میرے تحفظات یہ ہیں کہ جو بنیاد آپ رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پاپولیشن جس کی آبادی زیادہ ہے اس کو زیادہ فنڈز ملیں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی آبادی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، آبادی کو کنٹرول کیا جائے. بھئی بنیاد ہونی چاہیے سوشیو اکنامک بیکورڈنس، پاورٹی، کتنی غربت ہے، پسماندگی کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس کیا ہے آپ کی. آپ صوبوں کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ ان کا آڈٹ کر لیں کتنا پیسہ کہاں لگا ہے. کیا وجہ ہے کہ گوادر میں ابھی تک صاف پینے کا پانی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کراچی میں سب سے بڑا شہر ہے ٹینکر مافیا چلتے ہیں ابھی بھی؟ کیوں؟ پانی نہیں ملتا لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ there is a failure of governance even not just the federal level at the provincial level because of corruption. بالکل ٹھیک. سیدھی بات کریں نا، کھل کے نہیں بات کرتے. صحیح ہے. آپ ہر ایک کو جو دیتے ہیں، میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ دوستوں سے کہ آپ کو ملتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کتنا لگتا ہے؟ اس زمانے میں 20-25 کروڑ لگتے تھے. وہ کہتے تھے ایک کروڑ میں پی ڈبلیو ڈی یو یا کسی محکمے کو دیتے ہیں وہ جو ہے، اور ایک کسی اور ٹھیکیداروں کو، باقی سارا جیب میں جاتا ہے. کتنی سڑکیں بنی، کتنی ڈیولپمنٹس ہوئی. تو اب یہ سسٹم جو بزنس ایز یوزول جیسے پاکستان چلتا رہا ہے، چونکہ جی ہم نے حکومت کو خوش کرنا ہے، چونکہ ہم نے پارٹی کو خوش کرنا ہے، چونکہ ہم نے ایم پی اے ایم این اے کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ان کو ساتھ ملانا ہے، ٹو بائی دیم، ٹو برائب دیئر لائلٹیز. دس از ناٹ آن. پاکستان 21ویں صدی میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ 1 ارب روپے کے لیے آپ جاتے ہیں، بھیک مانگنے جاتے ہیں ادھر اپنا آئی ایم ایف کے پاس، اور ادھر دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے $6 ٹریلین 10 ٹریلین ڈالرز کے کرٹیکل منرلز ہیں. اب وہ اپنا کام کرے، سیلف ریلائنٹ ہو. چائنا آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، دوسرے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 سال سے کیا ہوا ہے، کتنی بار سے انویسٹمنٹ آئی ہے. مجھے بتا دیں کیا انویسٹمنٹ آئی ہے. اور ڈان اخبار نے خبر یہ دی ہے جامی صاحب کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین پاکستان سے لے کے باہر انویسٹ کیے. اور آپ کے جو سفیر ہیں یو اے ای میں، انہوں نے اناؤنس کیا کہ 2024 میں 8,500 پاکستانیوں نے کمپنیز کھولی ہیں یو اے ای میں، یعنی کہ پاکستان میں نہیں کھولی انہوں نے. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ there is a flight of capital from here. تو آپ اپنے ملک کے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کریں. اور یہ جو این ایف سی ایوارڈ کا ہے، it has to be reviewed. یہ طریقہ غلط ہے کہ یہ کرائٹیریا نہیں غلط ہے. جو پسماندگی ہو، جو پاورٹی لیول ہو، آپ اس کو ریوارڈ کریں، ناٹ پاپولیشن. پاپولیشن کا مطلب ہے صرف پنجاب کو فائدہ ہوگا. پنجاب از ناٹ پاکستان. پاکستان انکلوڈز 4 پروونسز. مختصر سا نقطہ ایک اور اسی معاملے سے جڑا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نئے صوبوں کی آڑ میں 27 ترمیم کے پلان کے ذریعے این ایف سی ہو یا وفاق کا کنٹرول ہو یا کچھ مخصوص علاقوں کو وفاقی ٹیریٹری قرار دینا ہو، وہ اس کا حصول یعنی ذہن میں ہو اس سب کی آڑ میں؟ کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کہ پیپلز پارٹی شاید بلکہ یقیناً نہیں مانے گی سندھ کی تقسیم کے حوالے سے، نوئنگ دی پولیٹیکل اسٹانس آف دیز پولیٹیکل پارٹیز آن نیو پروونسز. یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا کہ یہ اس کی آڑ میں کچھ اور مطلوب ہو 27ویں ترمیم کے ذریعے. یہ بڑا آپ نے جو دیا بڑا کانولیوٹڈ سا طریقہ ہے. آپ وہ کہتے ہیں ہمیں جانا ہے موٹر وے میں اسلام آباد سے لاہور، تو وایا بٹھنڈا جانا ہے، ادھر سے جانا ہے، اس کو یہ کریں گے، ان کو یہ کیا چکر ہے؟ ایک سیدھی بات کریں، میک اٹ سمپل، میک اٹ اسٹریٹ. یہ ہیرا پھیری گیمز نہ کھیلیں آپس میں. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب سلام صاحب کہتی ہیں، ان کو جب آرڈر آئے گا they'll all fall in line. اچھا چاہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی میں دم نہیں ہے کھڑے ہونے کا، کسی میں دم نہیں ہے سٹینڈ لینے کا. سب اپنے وہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے، اسی عہدے پر فائز رہیں گے، اسی نوکری کرتے رہیں گے جس پوسٹ پر ہے. تو اس کا سیاسی جماعتوں کا فکر نہ کریں. اب جماعت میں آپ کے 3 میجر فورسز ہیں پاکستان کی، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، اور باقی بس ٹھیک. اور باقی میں سب شامل ہیں. باقی میں سب. جانے سے پہلے یہ میں دیکھ رہا تھا سر کہ انڈیا نے 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ کیا ہے.
دریائے ستلج میں سیلاب کی پیش کی وارننگ ہو یا راوی میں ہو، اس حوالے سے انہوں نے سفارتی چینل یوز کرتے ہوئے پاکستان کو آگاہ کیا ہے. اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے کہ جتنا ڈیڈ لاک تھا اس کے بعد وہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں، لیکن وہ پہلے سینتاس معاہدے کے تحت انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے معلومات ہوتی تھی. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مثبت بات ہے. دیکھیں جی، ہمارے مذہب میں بھی ہے، کیتھولکس میں بھی ہے، توبہ کی گنجائش ہے. اگر انہوں نے یو ٹرن کیا ہے چائنا کے ساتھ، کہ چائنا کے ساتھ کہتے تھے ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک بارڈر مسئلہ نہیں حل ہوگا، تو ہندوستان بھی اپنی تھا میں آ گیا ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور اچھی بات ہے اگر ہندوستان نے یہ مثبت رویہ اختیار کیا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کر رہا ہے تو وی شوڈ ویلکم اٹ. بیسک بات ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا، ہمیں مدد کر رہا ہے، تو آئی ووڈ ویلکم دیٹ. اور جو ابھی چینی وزیر خارجہ کا دورہ اور ان کے ترجمان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پاکستان سے تعلقات کو، اور پیرالل انڈیا کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہوئی، لیکن ہمارے بارے میں جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی، ویئر ڈو یو ریٹ اٹ؟ میرے خیال میں چائنا پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. ہماری ریلیشن شپ میں بڑی پختگی آئی ہے، اور انہوں نے 3 باتیں چائنیز نے کی ہیں جو بڑی سگنیفیکنٹ. ایک یہ کہ پاکستان کی مسلح افواج علاقائی استحکام اور امن کی ضامن ہے، نمبر 1، جب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تھے چائنا. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ قومی استحکام کی ایک ستون ہے، نیشنل سٹیبلٹی. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ دے آر دا گارڈین آف پاکستان چائنا فرینڈشپ، وہ پاک چین دوستی کے محافظ ہیں. تو یہ محافظ تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے تھے. فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، things have remained the same, that the army's role vis-a-vis China is the same and stronger. تو یہ مثبت بات ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے، چائنا کے انٹرسٹ میں بھی ہے، اور علاقائی استحکام کے لیے بھی اچھا ہے. جامی صاحب، آپ نے ذکر کیا کتابوں کا، میں یہ بھی مینشن کر دوں، جو پہلی کتاب پاکستان میں لکھی گئی گورننس آف ان پاکستان، پرابلمز آف گورننس، وہ 1993 میں میری کتاب ہے جو میں نے لکھی تھی مل کے ود ویری فیمس اکانومسٹ ڈاکٹر سید اکمل حسین صاحب. جی. تو ہماری کتاب پرابلمز آف گورننس 30 سال پرانی ہے. تو گورننس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ہی میری بھی یہ مشاہدہ اپنا ہے. ٹھیک. پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھلار نہ پاؤ، مسئلہ حل کرو، کھلار نہ پاؤ. ٹھیک. انگریزی میں کہتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں if it ain't broke don't fix it. اگر کوئی مسئلہ اتنا خراب نہیں تو اس کو نہ توڑو. یہ جو ہے ہر تھوڑے مہینے کے بعد جب پاکستان مستحکم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے ہندوستان کے خلاف، پاکستان کی علاقائی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، ہم بنسبت آگے بڑھنے کے کورس کریکشن کرنے کے، یہ کہاں سے سوچ آ گئی ایک دم. اینڈ اٹس اے ویری سلی آئیڈیا، اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ امکانہ آئیڈیا ہے. اور یہ آئیڈیا شروع کیا تھا یہ وفاق کو کمزور کرنے کے لیے، یہ امریکہ سے آیا تھا. ان کا تھا کہ پاکستان بہت سٹرونگ ہے، اس کو کیسے کمزور کرنا ہے. پلے دا ایتھنک کارڈ، پلے دا لنگوسٹک کارڈ، ایسے صوبے بناؤ لنگوسٹک اور یا کسی اور ملک کو تقسیم کرو. اس وقت جی مین ایشو آپ کا گورننس کے اوپر. صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکی آئیڈیا تھا تقسیم کرنا ہے، لیکن یہ کیا ضیاء الحق صاحب کے دور میں مولانا ظفر انصاری والا کمیشن نہیں بنایا گیا تھا جس میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی تھی لیکن اتفاقی رائے نہیں ہو سکا تھا؟ تو آئیڈیا تو وہاں سے آیا تھا. اس کا شجرہ نسب تو وہی ہے نا. ٹھیک. میں نے خود دیکھا ہے ان کی یونیورسٹیز میں میپ بنا ہوا پاکستان کا کہ کیسے اس کو کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے. دیٹ اوریجنل آئیڈیا، بیکاز وہ ویسٹ والے نہیں چاہتے اسٹرانگ مسلمان ملک. یاد رکھیں. اچھا. سب سے بڑا ملک کون سا ہے مسلمان؟ انڈونیشیا تھا نا. آپ نے تقسیم کیا، ایسٹ تیمور بنایا.